ذکر کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجیے میرے بھائی، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجیے۔ مسجد میں ضرور نماز پڑھیے، لیکن سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، گھر میں 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے، گھر میں سنت نمازیں پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اور عورتوں سے گزارش کروں گا، ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب وہ مصلی بچھائیں تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی منی کے لیے بھی بچھا دیں، اپنی 6 سال کی بٹیا کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی خرید لیں، تاکہ جب ماں نماز پڑھے تو وہ چھوٹی سی 6 سال کی بچی وہ بھی دوپٹہ باندھ کر کے وہ بھی نماز اپنی ماں کے بغل میں پڑھے، تاکہ اس بچی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو۔ جانتے ہو اللہ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں۔ آپ کے بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی جوان بیٹی گھر سے پردے میں نکلے گی تب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی بیوی صبح سویرے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تب آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، انہیں شرم و حیا کی تعلیم دو، انہیں پردہ کی تعلیم دو، انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ گھر کے باہر جب تم نکلو تو سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی تم ادا کیا کرو۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، مگر اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے، چاہے وہ آپ کے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنگن کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گلے کے ہار کی زکوٰۃ نہیں دی تو سونے کی جگہ جہنم کی آگ کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ میری پیاری ماں بہنوں آپ کو بھی اپنے مال کی نکالنا ہے، اسی لیے میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دے دیں، تاکہ اگر گھر میں کوئی غریب عورت آ جائے، کوئی ضرورت مند عورت آ جائے، کوئی محتاج عورت آ جائے تو گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے بھی زکوٰۃ کی رقم نکلوانی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں بھی زکوٰۃ کی اور محبت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عیدین کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے۔
اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، تم دان کرو، تم خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کی اندر تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے سونے کے زیورات اور اپنے گلے کے ہار انہوں نے اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ عورتوں کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے، مردوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے میرے بھائیوں، اگر عورت کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ یہ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور ظہر کے فرض کے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے نبی سے حضرت ام حبیبہ کہتی ہے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اب میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ام حبیبہ یہ جب حدیث بیان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر! ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے نبی کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، وہ مردوں سے بھی زیادہ دین کے لیے محنت کرتی ہے۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اس مسجد کی زمین کو اس دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی زمین کو مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، دان دے دیا تھا، اور آج بھی بنارس آپ آ جائیے، اس مسجد کا نام مسجد بڑھیا دائی کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اور ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شب برات کی جو بدعات ہیں اس کے رد میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر۔ مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ میرے پیارے ساتھی، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بچانے کے لیے گھر کے اندر ایسی عورتوں کا ہونا میرے پیارے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ کی لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو چکی ہے اور شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے، شریعت کی نظر میں ایک لڑکی کے بالغ ہونے کی جو پہچان ہے، وہ پہچان اس لڑکی کے اندر اگر ظاہر ہو چکی ہے تو یاد رکھیے اس لڑکی کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے مت ٹال دیجئے ابھی تو 14 سال کی، ابھی تو 15 سال کی میری لڑکی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ جوان ہو چکی ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے، اور شریعت کی نظر میں اس کے اوپر پردہ واجب ہے۔ اور پردہ ہی نہیں، رمضان کا روزہ بھی جوان لڑکی کے اوپر فرض ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ارے گرمی کا موسم ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ رمضان میں پڑ رہا ہے، ہماری لڑکی تو ابھی 13-14 سال کی ہے، ہم 1 سال بعد روزہ رکھوائیں گے۔ جی نہیں، اگر آپ کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو رمضان کا روزہ اس کی عادت ڈلوائیے، وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے گھر میں